أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی رشتوں کو توڑنے سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر خوب نگہبان ہے، پورا نگہبان ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، مدنی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ نساء اور سورۃ بقرہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی، یعنی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد مدینے میں یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ باقی صورتوں کی طرح اس کی بھی پہلی آیت ہے۔ سورۃ توبہ کے سوا باقی تمام تر صورتوں کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں عورتوں کے احکام، عورتوں سے متعلق مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ نساء ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ تمام تر انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام تر انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو لہذا آپ ہماری سفارش کریں اللہ رب العالمین کے ہاں کہ وہ حساب کتاب شروع کریں۔ تو ابو البشر تمام تر انسانوں کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے یعنی آدم علیہ السلام سے ہی اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلَاهَا، کہ پسلیوں میں سے جو سب سے اونچی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلیوں میں سے جو پسلی سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے اوپر والی وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہذا ٹیڑھی سے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ عورتیں پسلی سے پیدا شدہ ہیں، ان سے گزارا کرو، وقت گزارو، کام چلاؤ۔ اگر تم چاہو کہ عورت بالکل سیدھی ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی، جیسے پسلی کو سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جائے، کام۔ تو ٹیڑھے پن سمیت اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو یہ بات ہے کہ پسلی میں سے جو سب سے اونچی اوپر والی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلَاهَا، جو پسلی اعلیٰ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی۔ تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس عورت میں خصائص خوبیاں جتنی زیادہ ہوں اس کے اندر ٹیڑھا پن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اعوج الشیء من الضلع اعلیٰ، جس میں جتنی زیادہ خوبی ہو اس میں ٹیڑھا پن بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بات معروف ہے کہ جو پڑھ لکھ جاتی ہے یہ بہت زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، خامد کے ساتھ وہ بنا کے نہیں رکھتی بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر کے چلیں۔ یہ ایک خصلت ہے نا، علم کا ہونا ایک خوبی ہے، تو اس خوبی کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیڑھے پن میں وہ کچھ کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ خوبیوں والی عورت ہوگی وہ ٹیڑھا پن بھی اس کے اندر اسی قدر زیادہ ہو جائے گا، اس کو اتنا زیادہ برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی ایک بات اگر تم کو ناگوار گزرتی ہے، ناپسند آتی ہے، تو اس کی دوسری بات وہ تمہیں خوش کرنے والی بھی ہوگی، تو پسند بھی آئے گی۔ تو خوبیاں اور خامیاں یہ دونوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے اللہ نے زمین میں بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، یعنی کہ سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی قطع رحمی نہ کرو، تعلقات نہ توڑو۔ پیچھے اللہ نے کہا ہے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تو ایک ہی جان سے پیدا ہونے کے نتیجے میں تمام تر انسان ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں۔ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ ہے، کیونکہ بالآخر یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔
کچھ رشتے قریبی اور کچھ دور والے اور کچھ زیادہ دور والے، بہرحال یہ رشتہ ناتا ان کا سب انسانوں کا جڑ جاتا ہے۔ والارحام، تعلقات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رشتے داریاں تعلقات ان کو توڑو نہیں، جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام رحمان میں سے یہ لفظ رحم، رشتہ داری، یہ نکلا ہے۔ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا، تعلقات کاٹے گا، توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ اسی طرح فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ جب تک کوئی آپ کے ساتھ تعلقات جوڑ کے چلتا رہے آپ بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ منہ پھیر جائے تو آپ بھی چھوڑ دیں، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں۔ لیس الواصل بالمکافئ، بدلہ دینے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ تعلقات بنا کے چل رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ تعلق بنا کے چل رہے ہیں، یہ اس کو صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ولکن الواصل الذی، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کا تعلق ٹوٹے واصلہ، پھر وہ اس کو جوڑے۔ جب تعلقات ٹوٹنے لگے، دوستیاں رشتہ داریاں ٹوٹے، پھر اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے صلہ رحمی کرنا۔ تو اس میں محرم غیر محرم سارے کے سارے رشتے شامل ہیں۔ تمام تر رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق فراخ کرے، اس کا رزق کشادہ کرے، اور اس کے نشان نقش قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ عمر لمبی چاہتا ہے، رزق زیادہ چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، اس پر لازم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، تعلقات کو جوڑے اور ملائے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، خوب اچھی طرح سے نگہبانی کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، نگہبان ہے، رقیب ہے۔ تو یہ احکام اللہ نے دیے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو توڑو نہیں، جوڑو۔ تو اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہیں خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اور اسی طرح دوسری آیات عموماً خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، خطبہ نکاح میں۔ ایک آیت یہ اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ مطلب کہ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں، ہر وقت اپنی حالت کیفیت اسلام والی بنا کے رکھو، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو، مسلمانوں والی ہو، تم مسلمان لگو، نظر آؤ کہ واقعہ تم مسلمان ہو۔ تیسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سیدھی بات کہو۔
تم سچی بات کہو گے یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ درست کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ واضح طور پر کامیابی، بڑی عظیم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ 3 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور تم یتیموں کو ان کے مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم ناپاک کو پاک کے بدلے نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیم جب بالغ ہو جائیں، ان میں کچھ سوجھ بوجھ آ جائے، عقل آ جائے ان کو، اپنے مال کو بچانے، حفاظت کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ سلیقہ انہیں آ جائے، تو یتیموں کا مال انہیں دے دو، ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو کہ یتیموں کے مال میں سے جو اچھی چیز ہے اس کی جگہ ردی اور گھٹیا چیزیں رکھ دو، جیسا ہے منو ان ویسے کا ویسا ان کو دو۔ طیب اور خبیث کا معنی حلال اور حرام بھی ہے، کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا حرام مال نہ کھاؤ، اپنا مال کھاؤ گے تو حلال ہے، یتیموں کا مال کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے، تو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نہ جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا کہ سانجا ہے ساڈا، وہ سانجا کرتے یتیم کا مال ہڑپ کر گئے، سارے کا سارا کھا گئے، یہ کام نہیں کرنا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اصلاح کی غرض سے ساتھ ملانا یہ جائز ہے۔ یتیم کا مال ہے بندے کے پاس، یتیم اس کی زیر کفالت ہے، زیر پرورش ہے، اب وہ اپنے مال سے اس کو کھلا نہیں سکتا، یتیم کا مال اس کا کھانا پینا اور اس کی ضروریات اخراجات ساری الگ رکھے اور اس کا حساب کتاب الگ سے کرے، مشکل کام لگتا نظر آتا ہے اس کو، تو اس میں اس پر ظلم نہ ہو، اکٹھی مشترکہ چیز آ گئی، وہ سارے گھر کے اندر استعمال ہو گئی، یتیم بھی وہ استعمال کر لے، یہ بھی وہ استعمال کر لے، تو ایسے طریقے سے اصلاح کی غرض سے ملانا یہ جائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تم کو اچھی لگیں، مثنا 2 وثلاثا اور 3 ورباعا اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ کی نگوڈیاں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ اس آیت کے بارے میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ بعض یتیم بچیاں کسی کی زیر پرورش، زیر کفالت ہوتی، وہ ان لڑکیوں کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا چاہتے، لیکن اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر وہ کیا کرتے، نہ تو دوسری لڑکیوں جیسا ان کو حق مہر دیتے اور نہ ہی دوسرے حقوق ویسے ان کے ادا کرتے۔ تو اس پر
اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کی انہیں ایسا کرنے سے منع کیا کہ جس طرح کا حق مہر اس بچی کو اس طرح کی بچیوں کو دیا جاتا ہے، یہ یتیم بچیاں تمہاری زیر پرورش نہیں ہیں، ان سے نکاح کرنا ہے تو تب بھی ان کو اسی طرح کا حق مہر دو، جس طرح باقی عورتوں کو دیگر حقوق دیتے ہو ان کو بھی دو، اب نہ کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ڈر ہے کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو ٹھیک ہے ان کو رہنے دو، پوچھے کسی اور کو نکاح کر لینے دو، تم اور عورتوں سے نکاح کر لو ہیں، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار۔ اللہ نے گنتی شروع کیا دو سے، نکاح کی دو دو شادیاں، تین تین، چار چار کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، پھر فواحدہ، پھر ایک پہ اکتفا کرو۔ ایک پہ اکتفا یہ مشروط ہے ان خفتم اللہ تعدیلوا کے ساتھ، کہ اگر انصاف نہ کرنے کا تمہیں خدشہ ہے تو ان کا معاشی جو ضروریات ہیں ان کی وہ پوری نہیں کر سکو گے، یا جنسی ضروریات تم ان کی پوری نہیں کر سکو گے، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، فواحدہ کا، پھر ٹھیک ہے ایک پر گزارا کر لو، ایک کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی تھیں، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 عورتیں رہی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ امتیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں مہینے ہو گئے 4۔ ثلاثہ، ثلاثہ کا معنی ہے 3 3، 3 اور 3 6، 6 اور 4 کتنے ہو گئے 10۔ ورباع اور 4 4، 4 اور 4 8، 10 اور 8 18، وہ کہتے ہیں 18 نکاح کرنا چاہیے۔ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 2 اور 3 3۔